بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبعد اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں رب تعالیٰ نے اس کتاب کی خصوصیت بتائی ہے کہ یہ لا ریب کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کی 3 صفات ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 3 میں، ایمان بالغیب اور اقامت صلاح اور انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ متقین کی 3 صفات جو آیت نمبر 3 میں رب تعالیٰ نے بیان کی، آج آیت نمبر 4 ہے، اور اسی کا سلسلہ آگے جاری ہے۔ مزید صفات رب تعالیٰ متقین کی بتلا رہے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ ہیں جو، والذین، اور وہ لوگ ہیں جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں الذین، اور اس میں صرف واو آ رہا ہے، واو کا مطلب آپ کو بتایا تھا۔ اور والذین یؤمنون، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز پر جو، بما، اس چیز پر جو، انزلہ، نازل کیا گیا۔ اگر یہ انزلہ ہو زبر کے ساتھ تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ اس نے نازل کیا۔ انزلہ، نازل کیا گیا۔ الیکا، آپ کی طرف۔ وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے۔ وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے 2 صفات مزید بتا دی کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان بالغیب کے بعد، نماز، اقامت صلاۃ کے بعد، انفاق فی سبیل اللہ کے بعد، یا اس کے ساتھ اس چیز پر جو آپ پر اور آپ سے پچھلے انبیاء پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا ہے، رب تعالیٰ یہاں پر فرما سکتے تھے کہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن فرمایا بما انزل الیک، جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا، جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر کے والناس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ نازل ہوا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا لتبین للناس، تاکہ آپ کھول کھول کر لوگوں کو بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ اور سورہ نجم میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو قرآن کی صورت میں وحی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ تو وحی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب لسان نبوت حرکت میں آتی ہے تو اس سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ جو بات بھی لسان نبوت سے نکلتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، وہ اگرچہ قرآن کا حصہ نہ ہو۔ قرآن تو وہ ہے جو لوح محفوظ میں رب تعالیٰ نے لکھوا دیا، جبریل امین آسمانوں سے لے کر کے آئے، لیکن جو اس کی مزید تفصیل ہے، اس کی وضاحت ہے، اس کے مزید احکامات ہیں، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے اور آپ نے کھول کے بیان کیے، اور وہ احادیث کی صورت میں ہم تک آئے۔ یہ جن لوگوں کا نظریہ ہے کہ ہمیں صرف کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے، یہ نظریہ دوسرے ہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن بھی دیا گیا اور اس کی تشریح بھی دی گئی۔ اب نماز قائم کرتے ہیں، اب کیسے قائم کرتے ہیں، اس کے اوقات کیا ہیں، کتنی رکعات ہیں، کیا ہم نے کرنا ہے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ سب ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ روزہ رکھنا ہے، ہمیں مطلق حکم آ گیا، لیکن کیسے رکھنا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، زکوٰۃ دینی اس کے احکامات کیا ہے، حج کرنا اس کے احکامات کیا ہے، ہر چیز کی وراثت کی تقسیم کے احکامات کیا ہیں، اس کے بعد
نکاح و طلاق کے معاملات میں جو کچھ قرآن نے مختصر بیان کر دیا، اس کی تفصیلات اب کیا ہیں وہ سب احادیث میں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ جو نظریہ ہے کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، یہ درست نہیں ہے، اور یہ بھی اسلام دشمن ایک سازش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس کے ذریعے ہم ایمان ان سے چھین لیں گے۔ جب احادیث کا انکار کر دیا، گویا آدھی وحی کا آپ نے انکار کر دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا انکار کر دیا۔ قرآن کا بھی انکار ہے، اس میں قرآن کی کئی آیات کا اس میں انکار ہے۔ تو قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کفر ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قرآن کی کسی ایک آیت کو انسان کے، میں پورے قرآن کو مانتا ہوں، ایک آیت کو نہیں مانتا، یہ کفر ہے، انسان دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو گویا وہ زبان مقال سے نہیں، زبان سے تو نہیں کہہ رہا، لیکن دل اس کا یہی کہہ رہا ہے کہ لکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ وہ متغیر ہو گیا، آپ کو غصہ آیا کہ میں ابھی موجود ہوں اور تورات لے آئے ہو۔ یاد رکھو اے عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس امت میں آ جائیں تو وہ بھی میرے امتی بن کے آئے گے۔ تو ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ درس دیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لا تصدقوا ولا تکذبوا۔ اب چونکہ تحریف ہو چکی ہے، جو اصل حالت تھی اس پر قائم نہیں۔ اگر اصل حالت پر قائم ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے جو بھیجا اور کتاب دی، اس کی ضرورت نہ تھی۔ جب تحریف ہوئی اور رب تعالیٰ کی جو وحی تھی، جو تورات اور زبور انجیل کی صورت میں تھی، اس کو بدل دیا گیا، رب تعالیٰ نے پھر اس کلام کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ آج تک یہ ویسے ہی ہے جس طرح رب تعالیٰ نے نازل کیا، لیکن پچھلی جو صحیفے تھے وہ تبدیل کر دیے گئے اور تحریف ہو چکی۔ اس وجہ سے آج اگر کسی کو کچھ مل جاتا ہے، اس پر ہمارا یہ تو ایمان ہے رب تعالیٰ نے نازل کیا، اور یہ ایمان ہونا لازم ہے۔ یہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا وما انزل من قبل، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے نازل کیا، یہ کتابیں آئی تھی، اور یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، اب اس پر عمل نہیں کرنا ہے، عمل ہم نے کتاب و سنت پر کرنا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پہلی صفت متقین کی پڑھ چکے ہیں، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرت بھی غیب میں سے ایک ہے، لیکن آخرت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ رب تعالیٰ نے علیحدہ سے آخرت کو دوبارہ بیان کیا۔ غیب میں رب تعالیٰ ہیں، رب تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین آئے تھے انسانی صورت میں، اور صحابہ کرام کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تو 3 سوال کیے تھے اور 4 سوال کیے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا ومل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ، ایمان اللہ پر لانا ہے، یعنی غیب۔ ایمان کس چیز پر ہوتا ہے؟ غیب پر ہوتا ہے۔ ایمان کس چیز پر ہوتا ہے؟ جو چیز انسان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس پر کیا ایمان؟ ایمان ہوتا ہی غیب پر ہے۔ یؤمنون باللہ، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے تمام رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان، وہ اچھی لگے یا بری، سب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ سب ایمان ہونا لازم اور ضروری ہے، اور ایمان غیب پر ہوتا ہے۔ لیکن بالخصوص ان 6 کی 6 چیزوں میں، 6 ایمانیات میں سے آخرت کو دوبارہ رب تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یعنی یہ معاملہ اہم ہے، اس وجہ سے کہ جب انسان کو آخرت پر ایمان ہونے کے ساتھ یقین ہوتا ہے، یہاں پر یوقنون کے رب تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیا، یقین ہوتا ہے، ان کو یقین ہوتا ہے، انسان پر تیاری کرتا ہے۔ جب انسان کو پتا ہو کہ آخرت قائم ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، جنت جہنم ہے، فیصلہ ہونا ہے، انسان اپنی تیاری کرتا ہے، اور جو انسان تیاری کرتا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو متقین اور جن کی یہ ساری صفات رب تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور جو آپ پر اور آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، علی ھدی، جو ہدایت پر ہیں، علی ھدی، جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، من ربہم، ساتھ ساتھ پڑھیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ، اور یہ وہ لوگ ہیں، وَأُولَئِکَ، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، ہم جو المفلحون، کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ المفلحون
फलाह पाने वाले हैं, अल मुफलिहून फलाह पाने वाले हैं। रब ताला फरमाते हैं ना सूरह आल इमरान में, वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। कामयाबी क्या है कि जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल हो गया, ये असल कामयाबी है। तो जिनकी ये सिफात हैं, जो मुत्तकीन हैं, जिनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, ये क्या हैं, कामयाब होने वाले हैं, यानी जहन्नम से बचा लिए जाएंगे और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। और ये सूरह बकरा का जो इब्तदाई हिस्सा है, ये बात पहले दर्स में करने वाली थी लेकिन रह गई, अभी आपके सामने रख देते हैं कि इसके इब्तदा में रब ताला ने 3 ग्रोहों का जिक्र किया, मोमिनीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। किसी भी माशरे और बिलखुसूस जब कुरान का नुज़ूल हुआ, ये 3 किस्म के लोग, 3 किस्म के तबकात मौजूद थे। तो रब ताला ने इन तीनों की सिफात बयान की है। ये भी हम मोमिनीन की सिफात इन 5 आयात में पढ़ चुके हैं या 5वीं आयत तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब काफिरों का कुछ जिक्र आएगा, मुख्तसर रब ताला करेंगे, और मुनाफिकीन का बहुत तफसीली जिक्र रब ताला फरमाते हैं। तो आइंदा इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे। रब ताला से दुआ है जो हमने सीखा है, रब ताला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आइंदा भी हमें इस्तिकामत अता फरमाए और अपने कलाम के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।